اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا میڈیا کے تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کہ ہم لوگ جو ہمارے برننگ ایشو ہیں، جس پہ ہمارے پورے ہزارہ کو بلکہ پورے صوبہ میں جتنے بھی بورڈز قیام کیے ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک جو گورنمنٹ نے ابھی ایک اچانک ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ ایک مرکزی بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے خدشات، تحفظات اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ یہ جو میڈیا میں اور مختلف سیکٹرز پہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ صرف اور امپلائیز ہی اس میں افیکٹی ہیں اور وہی صرف اس میں شور مچا رہے ہیں۔ اس میں جو مرکزی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 17 اگست 2022 کو۔ اس کے کانٹینٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ in order to review the prevailing system for the conduct of examination by different boards of intermediate and secondary education Khyber Pakhtunkhwa and to explore the possibility of a single Khyber Pakhtunkhwa Board of Intermediate and Secondary Education for the conduct of examination, the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa is pleased to constitute a working group of the following officers/experts under the chairmanship of Minister E&SC with the TORs noted below۔ یہ اس کے TORs میں جو لکھی گئی ہیں وہ پہلے نمبر پہ لیگل فریم ورک تھا، دوسرے نمبر پہ ہیومن ریسورسز اینڈ اسٹاف، فائنینشیل میکنزم، سروس میٹرز اور اوور آل کنڈکٹ آف ایگزامینیشنز، اور 6 نمبر پہ اس کے لکھا ہوا تھا ریجنل آفیسز۔ ہمارے کے پی کے جتنے بھی بورڈز ہیں، پشاور بورڈ کے علاوہ پشاور بورڈ 1960 میں مارز وجود میں آیا، اس کے بعد دن بدن وہاں پہ تعداد بڑھتی گئی اور بہت زیادہ ایریا تھا، اس کو کنڈکٹ کرنے میں، ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے میں بہت مشکلات ہو رہی تھی۔ طلباء کی تعداد اور علاقوں کو دیکھتے ہوئے 1990 میں گورنمنٹ نے وہاں سے بائیفرکیٹ کیے ایبٹ آباد، سوات اور بنو بورڈ۔ پھر بھی تعداد بڑھتی رہی اور اس کے بعد ٹائم اینڈ اگین مختلف ادوار میں ہمارے کوہاٹ بورڈ بنا، ڈی آئی خاد بورڈ بنا، چکدرا مالاکنڈ بورڈ بنا اور مردان بورڈ بنا۔ ہمارے صوبے میں ابھی 8 بورڈز کام کر رہے ہیں، اور اچانک سے یہ 2018 میں فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے کے پی گورنمنٹ، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ابھی بھی ہے، پریویلنگ جو گورنمنٹ ہے، اس کا ایک کانٹریکٹ ہوا ایڈم سمتھ ASI کے نام سے، وہ جانی جاتی ہے، انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے، اس کی فنڈنگ سے کہ جی آپ ایک سنگل بورڈ بنائیں جہاں پہ ہم لوگ سارے فائنانسز کے باقی بورڈز کے وہاں پہ فائنانس لے کے جائیں، ساری چیزیں وہاں سے کنٹرول کی جائیں۔ اس کے لیے 2018 میں جب یہ انیکٹمنٹ کے لیے ٹیبل ہوا تھا، یہ ایکٹ ٹیبل ہوا تھا، اس وقت بھی ہمارے امپلائیز نے اسی بات پہ ریزسٹنس کی تھی، اور آخر کار اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارے جو تحفظات سنے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ان کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں، اور اسد کیسر صاحب نے اس وقت بھی کمٹمنٹ کی تھی کہ میں کبھی بھی، میری گورنمنٹ کبھی بھی آپ کے تحفظات دور کیے بغیر، آپ کو سنے بغیر، آپ کو سٹیک ہولڈرز ہمیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ جی جس وقت تک آپ لوگوں کے تحفظات دور نہیں ہوتے ہم اس وقت تک کوئی بھی ایسا عمل نہیں لائیں گے۔ لیکن اچانک 17 اگست 2022 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو اس کے TOR سے بالکل کلیئر کٹ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم صرف ایک سنگل بورڈ بنا رہے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے ریزسٹنس، ہمارے امپلائیز نے بھی، ہم نے پہلے 1 گھنٹے کی اسٹرائک کی، پھر اس کو بڑھایا 2 گھنٹوں تک کیا، پھر ہماری کوآرڈینیشن کونسل نے بالآخر ہماری کسی
حکومتی نمائندے نے ہمارے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا، تو بالآخر اس حد تک آ گئی کہ ہم لوگوں نے ہمیں بورڈ بند کرنے پڑے۔ اسی دوران سیکٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو اس ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمارے اسٹیک ہولڈرز امپلائیز کو بلایا ہے اور انہوں نے ہماری باتیں بڑے غور سے سنی۔ جب ہمارے تحفظات انہوں نے سنے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہم لوگ سنگل بورڈ کی طرف نہیں جا رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، یہ زبانی باتیں ہم سے ہو رہی ہیں کہ سنگل بورڈ کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف ایگزامینیشن سسٹم میں ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں تاکہ یونیفارم پالیسی ہو سکے۔ ہماری میٹنگ کے دوران ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جس ایکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، NWFP ہمارا KP ایکٹ 5 آف 1990 ہے، جو کہ آفیشیل گزٹ میں پرنٹڈ ہے اور اسمبلی سے باقاعدہ پاس ہوا ہے۔ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بھی اس کے اگینسٹ ہے، یہ رولز کے اگینسٹ ہے، اور یہ تو ایک طرح سے انارکی جیسے ہوتی ہے کہ جس کا جو بس چلے اس طرح سے ایک آرڈر ایشو کر لیں۔ اس میں کوئی بھی اس جو نوٹیفیکیشن ہے یا اس کی ورکنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے فوٹنگ ہی کچھ نہیں ہے، لا اس کو پرمٹ ہی نہیں کرتا۔ جب تک ہمارا ایکٹ ان فیلڈ ہے اس کے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب نے یہ ورکنگ کمیٹی بنائی اور اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ جی آپ 90 ڈیز کے اندر صرف ریکمنڈیشنز جمع کریں گے کہ کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے سنگل بورڈ کی ریفارمز لانے کی۔ 90 ڈیز اس کمیٹی کے مینڈیٹ ہے کہ 90 ڈیز میں یہ صرف ریکمنڈیشنز دے گی، اور اس کے بالکل اینڈ میں نوٹیفیکیشن میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ بھی کر دیا ہے۔ اس کے لاسٹ میں 3 پیرا پہ the committee will submit its final report with clear recommendations within 90 days۔ اب یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے 26 تاریخ کو، ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 26 تاریخ کو ایک میٹنگ کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اور اس کمیٹی کے بڑے عجیب سی بات ہے کہ کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ ریکمنڈیشنز دینی ہے۔ اب کمیٹی نے اپنے مینڈیٹ کو اٹھایا ہے اور ایک ایبرپٹ آرڈر کر لیا، اور اس کے پیرا 5 میں بالکل کلیئر کٹ انہوں نے مینشن کیا ہے، دی سیکٹری E&SE ڈپارٹمنٹ اپریشیٹڈ دی سجیشنز آف دا پارٹیسپینٹس اینڈ آفٹر تھریڈ ڈسکشن the following will not be the following decisions were made unanimously۔ اس کے 1 میں لکھا ہوا ہے all the participants agreed that they will work on fast track to ensure the conduct of coming examination under KP board BISE instead of single instead of various boards۔ یعنی اس نے ریکمنڈیشن دینی تھی چیف منسٹر صاحب کو، اور وہ خود ہی ڈیسیژن کر کے بیٹھ گیا کہ جی نیکسٹ جو کمنگ ایگزام ہے جس کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، جس کے لیے کوئی لا موجود نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نے کوئی انیکٹمنٹ نہیں کی ہے، تو پچھلا لا انہوں نے ریپیل نہیں کیا ہے، اور اٹھا کے انہوں نے ڈیسیژن دے دیا کہ نیکسٹ کمنگ ایگزام ہمارے ہزارہ کے اور جو باقی بورڈز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک ایبرپٹ آپ نوٹیفیکیشن ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ بچوں کے ابھی ہم لوگ فارمز جمع کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں منع کر دیا کہ نیکسٹ ایگزام ول بی کنڈکٹیڈ بائی دا KP بورڈ انسٹیڈ آف ویریس بورڈ۔ اب 5 تاریخ کو ہمارے امپلائیز نے ایک بہت بڑا ایک وہاں پہ اسٹرائک کی اسمبلی کے سامنے 5 تاریخ کو، اور حکومتی نمائندے نے ہماری ایڈجورنمنٹ موشن کی گئی، موشن پیش کی ہے اسمبلی کے سامنے کہ یہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں یہ ہڑتال کر رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن آپ نے کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ منسٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن شہرام ترقی صاحب اس دن اجلاس سے غیر حاضر ہیں، ان کی جگہ پہ اٹھ کے یوسف زئی صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی یہ تو ایک سجیشن ہے، یہ تو ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں، یہ ہماری کمیٹی بنی ہے ابھی ایسے ہیں، کانٹریری کہ ان کی زبان
ان کے زبان میں تضاد ہے، ریٹن فارم میں ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور برملا پبلک کے سامنے پبلک کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی ونس اگین پھر اس گورنمنٹ نے ایک ری نوٹیفائی کر دیا، ریوائز نوٹیفیکیشن نیکسٹ ڈیٹ پہ ہمارے مذاکرات کے بعد۔ یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 7 سپٹمبر 2022 کو۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ٹو بی سبسٹیوٹیڈ فار دس ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن آف ایون نمبر ڈیٹڈ 12/8/2022۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو اپنی ڈیٹ بھی نہیں یاد ہے کہ کس دن کنسٹیٹیوٹ کیا ہے۔ وہ 17/8 کو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جبکہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ 12/8 کو کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے۔ یہ ان کی یہ حالت ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ اسے اپنے نوٹیفیکیشنز کے بارے میں ڈیٹس کا کنفرم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب ہمارے ان کے ساتھ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے تو وہ انہی الفاظ کو توڑ موڑ کے کچھ اور نوٹیفیکیشن دوبارہ سے ان فیلڈ ایک اور لے آئیں، اور اس کے تھوڑے سے کنٹینٹس ڈفر کیے ہیں کہ ایک لفظ سنگل بورڈ والا وہاں سے نکالا ہے اور کہیں اور ڈال دیا، اور چیف منسٹر کی جگہ پہ لفظ لکھ دیا ہے کنٹرولنگ اتھارٹی۔ چونکہ یہی بات جو ان کا پہلا آرڈر تھا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے کہ کیا یہ پاورز رکھتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ پاور رکھتا ہے، کیا یہ چیف منسٹر کا ایگزیکٹو آرڈر ہے، اور لا کی موجودگی میں کیا یہ ایگزیکٹو آرڈر چیف منسٹر کا اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا بورڈوں کے اوپر یا نہیں۔ اس کی ڈیٹ کل کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے، صبح کی ڈیٹ میں لگے ہوئے ہیں، 2 کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اسی آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جی چیف منسٹر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ایک ہی سنگل جرک میں پین کی نوک سے سارے بورڈوں کو ختم کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کل کی ڈیٹ میں ریٹ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس ریٹ کو تھوڑا سا اس کی ختم کرنے کے لیے کی تھی تاکہ ہم لوگ ذرا سا اس کو اپرنٹلی فیس پہ جا سکیں۔ تو ہمارے ایکٹ میں چیف منسٹر ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، لیکن جب انہوں نے چیف منسٹر کا ورڈ ڈالا ہے تو اس میں لیگلی ایک جو بات آ رہی ہے کہ چیف منسٹر کی سیکشن 12 کے نیچے یہ پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کمیٹی بنا سکیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ چیف منسٹر ابھی ایڈیشن کر لی گئی ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری اس تحریک کو، ہماری اس آواز کو دبانے کے لیے، یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہماری آواز کو دبانے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ اور جو ریوائز نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے نمائندوں کی بہت ساری ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے کہ جی یہ پھر آپ نے وہی نوٹیفیکیشن کیا ہے جو پہلے سے تھا، صرف الفاظ کا ڈکشن چینج کیا آپ لوگوں نے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کمیٹی کے پھر نئے TORs آ گئے ہیں ٹو ریویو دا پریویلنگ ایگزامینیشن سسٹم اینڈ ورک آؤٹ موڈیلٹیز اینڈ ریکمینڈ میکنزم فار سینٹرلائز ایگزامینیشن سسٹم انڈر KP خیبر پختونخوا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، میننگ دیر بائی کہ وہ پھر وہی ایک سنگل بورڈ کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہی بات ہے۔ برملا ہمارے ہری پور سے MPA MNA صاحبان اور ان کے جو PTI کے کچھ نمائندے ہیں وہ بار بار یہ عوام کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف ایبٹ آباد والے ہیں جو شور مچا رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں کوہاٹ میں، بنو میں، DI خان میں، ہمارے سوات میں، مردان میں، پشاور میں سارے کے سارے بورڈز بند پڑے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کل چیف منسٹر صاحب نے، محمود صاحب نے اپنے آفیشیل پیج پہ فیس بک پہ ایک پوسٹ کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مرکزی اعلیٰ و ثانوی تعلیمی بورڈ کے قیام کے حوالے سے چند خدشات اور غلط فہمیوں کا ازالہ، یعنی انہوں نے بھی ایڈمٹ کر لیا ہے جو اسمبلی میں منسٹر صاحب نے جو ہماری ایڈجورنمنٹ موشن پہ جواب دیا تھا اس میں بھی اس کی یہ ایک دوسرے کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، دوسری طرف چیف منسٹر صاحب خود کہے جا رہے ہیں کہ ہم ایک مرکزی بورڈ بنا رہے ہیں۔ مرکزی بورڈ بنانے سے یہ سارے بورڈوں کا جو اختیارات ہیں وہ سارے لے کے پشاور لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میکانزم میں پہلے نوٹیفیکیشن میں باقاعدہ طور پہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑی جو الارمنگ سچویشن ہے، ہمارے پیرنٹس کے لیے ہے، ہمارے ہزارہ کے لوگوں کے لیے جو الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اس کے ٹی او آرز میں دیکھیں تو وہ اس کے ٹی او آرز میں پہلی بات لکھی ہوئی کہ آئٹم بینک اوور آل کنڈکٹ آف ایگزامینیشن 1 آئٹم بینک پریپریشن اینڈ سیٹنگ آف کوشچن پیپرس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوشچن پیپرز بھی وہ بنائیں گے, پیپر سیٹنگ بھی وہ کریں گے. یہ ہمارے انیکٹمنٹ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور کی جہاں تک بات آ رہی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں گے, اور ان کا صرف بورڈوں کے حوالے سے باقی ساری جگہوں پہ ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا جا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ ان کی ایفیشنسی ہمیں بہتر ملے. جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو یہ پھر واپس موڑ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کے نیچے لے کے جا رہے ہیں. خود مختار ادارہ ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. جب بچوں کو پیپر سیٹنگ کی بات ہے اس میں چونکہ میکسیمم ہماری جو پبلک ہے اس کو تو صرف نظر آتے ہیں کہ جی ہم لوگ امپلائز کر رہے ہیں شور. بچوں کے معاملے میں جو نقصانات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جی ہمارے کے پی کے بورڈز 8 بورڈ ہمارے کام کر رہے ہیں اور ہر بورڈ 3 پوزیشنز اناؤنس کرتا ہے. اس کے ساتھ ہر پوزیشن کو مانیٹری بینیفٹ دیا جاتا ہے. 1,70,000 80,000 50,000 روپے 3 پوزیشن پہ دیے جاتے ہیں. اب 8 بورڈ 24 پوزیشنیں اناؤنس کرتے ہیں اور ہر ریجن کے حوالے سے اس بچے کو وہاں پہ دی جاتی ہیں. جب یہ سنگل بورڈ ہوگا تو کیا یہ 3 پہ 3 نہیں رہ جائیں گی پوزیشنز, باقی بچوں کو کیسے کریں گے؟ اس کے بعد ہر بورڈ سٹوری دا پختونخوا ایک اسکالرشپ ہے جو بچوں کو دیا جاتا ہے اور 20 بچوں کو دیا جاتا ہے. ہر بورڈ 20 بچوں کو سٹوری دا پختونخوا دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے رحمت العالمین ایک اسکالرشپ ہے وہ بھی 20 بچوں کو دیا جا رہا ہے. ہر بورڈ اگر 40 بچوں کو اس طرح سے کر رہا ہے تو کیا یہ سنگل بورڈ مرکزی بورڈ بنے گا تو کیا یہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا؟ اب دوسری طرف آتے ہیں, یہ انہوں نے کہا کہ جی ڈکلیریشن آف رزلٹ اس مدر بورڈ اس مرکزی بورڈ کا کام ہوگا. ڈی ایم سیز اینڈ سرٹیفکیٹ ایشوز وہ کرے گا. یہ تو پہلے بھی ہمارے بورڈ کر رہے ہیں, ہر بورڈ اپنے ریجن میں یہ کر رہے ہیں. اور ایون دیٹ ہم اس ریجن کے علاوہ ہمارے بورڈز جتنے بھی بورڈز ہیں ہر ایک ان کے انسٹیٹیوٹ تک یہ سینٹرز پہ پہنچا رہے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کہ جی یہ اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک آئی یا کچھ بھی ہوا تو یہ ریجنل سینٹر پہ کیا یہ فیسیلیٹیشن بچوں کو اویلیبل ہوگی کہ جی وہ کریکشن ان کی ہو جائے گی؟ یہ ان کا میکانزم انہوں نے ابھی سامنے لایا ہی نہیں ہے اور لا بنایا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ہی یہ سارے میکانزم خود بنائے جا رہے ہیں. کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے اوپر ہمارا یہ اعتراض تھا کہ یہ جو کام ریفارمز والا کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بورڈ میں ہر بورڈ میں ایک بورڈ آف گورننس ہے جس کی یہ پاورز ہیں کہ پیپر بنانا کنڈکٹ آف ایگزام اس کی پاورز ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جتنے بھی چیئرمین صاحبان ہیں ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں خیبر پختونخوا چیئرمین بورڈز کمیٹی. وہ یونیفارم پالیسی لاتے ہیں. اب انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ جی بچوں کے پیپر ایک دن ہوگا, ایک جیسا ہوگا, مارکنگ ایک جیسی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. چونکہ پبلک کو عوام کو بچوں کو تو یہ نہیں پتہ ٹیکنیکلٹیز. اب بھی جتنے بورڈ ہمارے کے پی میں موجود ہیں سارے کے سارے بورڈ ایک طرح کا پیپر بنا رہے ہیں, ایک ویٹیج کا پیپر بنا رہے ہیں اور ہر پیپر میں ایک میکانزم ہے جو ہم نے پنجاب سے لیا. ہمارے اوپر یہ ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے. اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں پہلے نمبر پہ معتصم باللہ شاہ صاحب سیکرٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہیں, عادل سعید صافی صاحب اسپیشل سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ سے ہیں, کیسر عالم جو چیئرمین ہیں ایف پی آئی ایس سی کے, حافظ محمد ابراہیم ڈائریکٹریٹ آف ای اینڈ ایس سی ڈپارٹمنٹ, نصر اللہ خان چیئرمین ہیں. یہ سارے کے سارے اب جتنے لوگ بھی موجود ہیں اس کمیٹی کے ممبرز ہیں. میں اوپن یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ سٹیک ہولڈرز ان میں سے کوئی بھی بندہ موجود ہے, پیرنٹس میں سے کوئی موجود ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی موجود ہے, کیا امپلائیز پہ جن کے لیے سروس اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے جن کے لیے کیا جا رہا ہے ان کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی ان کا ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ موجود نہیں ہے, کمیٹی میں موجود نہیں ہے. تو یہ کیسی اصلاحات لائیں گے کہ جن لوگوں کا یہ کام ہے
اور ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے جن کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے, جس کام کے لیے بنائی گئی ہے, ان لوگوں کو یہ اس میں شامل ہی نہیں کیے جا رہے ہیں. اور ایون دین کہ یہ اگر اس میں فائنینشیل میکانزم کی بات کی گئی ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کیوں نہیں موجود ہیں؟ لیگل فریم ورک کے لیے لا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے پاس لا ڈپارٹمنٹ باقاعدہ ان کو بتائے گا کہ جی اس میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے, سارے کے سارے ایک ہی بندے کے ماتحت ہیں, جو وہ بات کہے گا اسی کی بات کو آگے چلائیں گے, اسی پہ سائن سگنیچرز آمین کریں گے. ہمارا اعتراض تھا اور ہم اتنے دنوں سے اس سٹرائک پہ ہیں اور ہمارے ساتھ حکومتی کسی نمائندے نے بھی ہمارے ساتھ آج تک رابطہ نہیں کیا ہے, اور اپنی جگہ پہ وہ بھی فرم ہیں کہ ہم لوگ یہ اصلاحات کے نام پہ جو بورڈ بنایا جا رہا ہے اس کو لا کے چھوڑیں گے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک سٹوری ہے. ایڈم سمتھ انٹرنیشنل جو فنڈنگ کر رہی ہے ہمارے کے پی میں. اس سے پہلے 2016 میں اسی ایڈم سمتھ انٹرنیشنل کی فنڈنگ کی وجہ سے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کو جو فنڈنگ کی گئی اور اس میں پھر ریویو ہوئے, کتابیں بنائی گئی ہیں, میرے پاس ابھی بھی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے ہماری تہذیب کے حوالے سے, ہمارے مذہب کے حوالے سے جتنے ہمارے سب اسباق تھے چھوٹی کلاسوں میں جو ہم بچوں کو پڑھا کے ان کے ذہنوں میں ہم لاتے تھے, وہ سارے انہوں نے نکال دیے. ایون انہوں نے ہماری جو 3rd and 4th کی کتاب تھی اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر نکال کے لچو خرگوش کا سبق ڈال دیا. افسوس کی بات ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا تبدیلی لے کے آ رہی ہے, ہمارے تعلیم کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا آج بھی اسی میٹر پہ احتجاج ہے اور ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں گے تا وقت ہے کہ جی یہ ہمارے بچوں کا, ہمارے علاقے کا جو رائٹ ہیں وہ واپس نہیں دے دیتے. تھینک یو. کوشچن لے لیں.